یوں تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہی انوار و برکات سے بھرپور ہے، مگر شب برات اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے۔ حدیث پاک کے مطابق اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم کے بالوں سے زائد یعنی کروڑہا گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یہ قبولیت دعا و توبہ، رزق اور خیر کی تقسیم کی رات ہے۔ اس رات بڑے حساس فیصلے ہوتے ہیں انسانوں کی موت اور حیات، اور وہ رجسٹر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنے شیان شان۔ زمین پر جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ گناہگاروں کے لیے نوید اور بخشش ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بندوں کے لیے بھرپور انداز میں کھل جاتا ہے۔ لہذا کوئی بھی صاحب ایمان اور اپنی آخرت کی فکر رکھنے والا اس رات کی کسی گھڑی کو میں سمجھتا ہوں مس نہیں ہونے دے گا۔ دو روایتیں بطور خاص اس رات کو کرنے کے عمل کے لحاظ سے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت جو شعب الایمان میں، کنز العمال میں، در منصور میں، مدارج النبوت میں موجود ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں شب برات آیا تو حضور نے 14 رکعات نفل پڑھے، اور نماز کے بعد 14 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق، اور 14 مرتبہ سورہ ناس، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور ایک مرتبہ یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پڑھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور حضور سے اس نماز سے متعلق پوچھا تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ نماز پڑھی اللہ کریم اسے 20 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے گا، اسے 20 سال کے نفلی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر اگلے دن اس نے روزہ بھی رکھ لیا تو اس کو 1 سال ماضی اور 1 سال مستقبل کے روزوں کا بطور خاص ثواب بخشے گا۔ دوسری روایت جس سے حضرت سیدنا حسن بصری نے 70 صحابہ اکرام سے روایت کیا اور سنا، ان کے معمولات کا آپ نے ذکر فرمایا، وہ یہ کہ کوئی شخص 100 نفل پڑھے 2 کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ نماز اتنی برکت والی ہے، ہر نماز ہی برکت والی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک خاص انعام کی کنجی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ہر حاجت کے جواب میں کم از کم جو اس کو انعام ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا عطا ہونا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ اس شب آپ کچھ وقت نوافل میں گزارتے، کچھ وقت آپ تلاوت میں، کچھ درود میں، اور کچھ وقت آپ دعا میں گزارا کرتے تھے۔ آپ بھی مختلف انداز میں اس شب کو عبادت کریں۔ یہ خصوصاً کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو خوف، دہشت اور پریشانی اور مصیبت اجتماعی طور پر آئی ہوئی ہے، چونکہ یہ قبولیت دعا کی رات ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور رو گڑ گڑا کر عجز و انکساری کے ساتھ دعا کیجیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس رات کی برکت سے ہمیں خیر اور خوشی والے دن دکھائے گا۔